یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار پڑھنے کا. ٹھیک ہے، 1 بار پڑھا ہے، 1 بار بس مزید پڑھیں گے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف میری زبان نہ پڑھے بلکہ میرا دل بھی میری زبان کا ساتھ دے. ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ میرا درود پاک بلکہ ہمارا درود پاک صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل تک جائے. کیونکہ اکثر ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ صرف زبان کی نوک تک رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا ہے. اور کیونکہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جب حضرت سب کچھ رہی زبان کی نوک تک رہا ہے تو پھر بات تو نہیں بنے گی. اور یہ نہیں کہ کوئی دل تک جاتا نہیں، جاتا ہے دل تک، لیکن جائے گا تب جب آپ توجہ سے پڑھیں گے، جب آپ یقین سے پڑھیں گے، جب آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر دل تک. کیونکہ اکثر ہم اس طرح پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی، تو یہ والا نہیں جاتا دل تک، کیونکہ آپ کی تو توجہ ہی کوئی نہیں ہے، صرف زبان پڑھ رہی ہے، باقی تو آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. آنکھیں کہیں ہیں، سوچیں کہیں ہیں، دل کہیں ہیں، تو فائدہ نہیں ہوتا. ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ درود پاک کے لیے تو لکھا ہے نا کہ یہ قبول ہی قبول ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس حضرت اتنی گزارش ہے کہ بس اینا کر چھڑو کہ جدو بھی پڑھو سونا کر کے پڑھو. تو کیونکہ نام تو پہلے ہی بڑا سونا ہے، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ہے، تو نام تو پتر پہلے ہی بڑا سونا ہے. بس تو کدی سونا کر کے پڑھ چھڑنا تو پھر ایک ہوں کی ہے. اب دیکھیں نا حضرت، کوئی بندہ پیناڈول کی ٹیبلٹ کو کان میں رکھ کے کہنا شروع کر دے کہ جی دیکھو جی آرام نہیں آن ڈیا، تو بھئی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ کان میں رکھنے سے آرام آتا ہے؟ یہ کھانے سے آرام آتا ہے. ادھر بھی بیٹا ایسے ہی ہے، پڑھ ہم دیتے ہیں لیکن توجہ، یقین، عقیدہ تو پھر کیا ہے، بس پھر اتھے ہی رہ جاتا ہے. یہ اس دن کام بننا ہے کہ جس دن یہ دل تک جانا شروع ہو. بس اتنا کیا کرو کہ جب بھی پڑھنا ہے سونا توجہ رکھ کے، تو باقی پھر یہ کام خود ہی کر دے گا ذرا سارا. ایک بار اب ذرا کوشش کرنی ہے ایسے پڑھنے کی کہ دل تک حضرت آپ کو خود لطف آئے گا. نہ آیا تو میں اتھے ہی بیٹھا تھا. میں مثلا ہمارا کیوں ذکر کو نہیں مانتا؟ بھئی اس تک جاتا ہی کچھ نہیں. جب آپ اس طریقے سے پڑھیں گے نا کہ اس کو سکون ملے تو تنو آپ ہی کہے گا پھر پاڑے کو بری. اب دیکھیں نا، ایک جملہ ہم بولتے ہیں کیا یار آج دل کرتا ہے پہ کوئی چنگی جی فلم نہ ویکھی، اللہ اللہ معاف کرے فلم کدی چنگی ہو سکتی ہے.
ہم کیا کہتے ہیں یار دل کرتا پہ کوئی فلم نہ دیکھیے. بندہ فلم نہیں دیکھتا, دل دکھاتا ہے, دل ہی کر رہا ہے نا. ہم کیا کہتے ہیں یار دل کرتا پہ کوئی لاہور دا نہ چکر لا کے آئیے. بندہ لاہور نہیں جاتا, دل لے کے جاتا ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے کہ یار دل کرتا پہ کوئی مری نہ پھر کے آئیے, دل کرتا پہ کوئی بٹ کڑائی نہ کھائیے. دل کرتا ہے سارا کچھ, بندہ تو نہیں کرتا کچھ بھی. اور کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے, اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے. پھر فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کی پورے وجود پہ بادشاہت ہے, یہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے. تو کیونکہ یہ خراب ہے, یہ بیمار ہے, ٹھیک ہے جی, فلم دیکھنے کو کرتا ہے, بٹ کڑائی کھانے کو کرتا ہے, مری جانے کو نہیں. بھائی بٹ کڑائی والا معاملہ میں غلط بول گیا ہوں, اللہ معاف کرے, ہمیں دکانداری ہے ان کی, استغفر اللہ. یہ مری جانے کو کرتا ہے, یہ لاہور جانے کو کرتا ہے, لیکن یہ مسجد جانے کو نہیں کرتا, یہ تہجد پڑھنے کو نہیں کرتا, یہ تلاوت کرنے کو نہیں, کیونکہ بیمار ہے نا. اب دیکھیں نا حضرت, جب سے یہ کائنات مارد وجود میں آئی ہے, جتنے ادوار گزرے ہیں ان میں سب سے سونا دور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. لیکن اس دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. حالا سونا دور, قرآن اتر رہا ہے, فرشتے اتر رہے ہیں, اللہ کی نصرت اتر رہی ہے, اللہ کے محبوب علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہے. تو حضرت جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں, یہ تو ہر کونے پہ گناہ کھڑا ہے. کوئی بندہ ادھر موٹر سائیکل باہر سڑک پہ بیٹھے اور جناب جا کے سیالکوٹ بائی پاس دا چکر لا کے آئے اور کہے جی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, یا کانوں کا ہوگا یا آنکھوں کا ہوگا, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو پھر دل زنگ و زنگ ہے حضرت جی. اب جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی لگتا ہے, تو صحابہ علیہم الرضوان نے عرض کی جس کا مفہوم ہے محبوب, جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے لوہے کا زنگ اتار لیتے ہیں. تو آپ فرما رہے ہیں دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے, تو پھر دلوں کا زنگ کیسے اتاریں؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے یہ لگتا بھی ہے اور پھر یہ اترتا بھی ہے. یہ حضرت اسی لیے تو دل مسجد آنے کو نہیں کرتا, زنگ لگا ہوا ہے اس کو, بیمار ہے بیچارہ. اسی لیے تو قرآن پڑھنے کو نہیں کرتا, ذکر کرنے کو نہیں کرتا, درود پڑھنے کو نہیں. اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو تمہیں یہاں بھیجا ہی اس کام کے لیے, جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کرنے کو دل کرتا ہی نہیں. اور جتنے فضول کام ہیں حضرت سارے کرنے کو کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زنگ لگا ہوا ہے. پھر دوسرا فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ, ایک سیاہ دائرہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو بندہ توبہ کر لے تو نقطہ مٹ جاتا ہے, اور اگر گناہ پہ گناہ کرے تو نقطہ بڑا, پھر گناہ نقطہ اور بڑا, پھر گناہ نقطہ اور بڑا, پھر گناہ نقطہ, یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سارے کا سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. کالا بھی ہے اور زنگ بھی لگا ہوا ہے. پھر حضرت جی سخت بھی بڑا ہو گیا کیونکہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا, دنیا کی محبت میں دیوانہ ہے, رب اور رب کا رسول اس کو یاد ہی کوئی نہیں, مرنا اس کو یاد ہی نہیں, اللہ کے حضور پیش ہونا اس کو یاد ہی نہیں. اس لیے حضرت بڑی ضرورت ہے کہ حضرت اس کی جانب توجہ کی جائے. لیکن کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ساری کی ساری توجہ جسم کی طرف ہے. کپڑے سونے ہونے چاہیے دینے, اتنے ویس کوٹ سونی ہونی چاہیے, اسی جانب توجہ. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اب ساری قوم کی توجہ ہے کہ رنگ چٹا ہونا چاہیے. بازار دکانوں میں پروڈکٹ بھری پڑی ہیں, رنگ گورا کرنے والے صابن آ گئے, فیس واش آ گئے, کریمیں آ گئیں. معاملہ یہاں تک خراب ہو گیا کہ رنگ گورا کرنے کے لیے کیپسول کھائے جا رہے ہیں.
یہاں تک ڈیمانڈ مانگ بڑھ گئی کہ رنگ گولا کرنے کے لیے انجیکشن تک لگوائے جا رہے ہیں، کیونکہ ساری توجہ اس کی جانب ہے، یہ چٹا ہو جائے، ساری توجہ جسم کی طرف ہے، کپڑے بڑے کوالٹی کے ہونے چاہیے۔ اللہ حضرت کم و پیش آج سے 400-450 سال پہلے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے۔ لیکن سنیے نے قسم پا لی مننا بابے انہوں نے، بابے دی مننی کوئی بھی نہیں ہے۔ سنیے نے قسم چک لئی ہے، ہاں جی، مننا جو بابے انہوں ہی، لیکن بابے دی مننی کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات اس سے بھی سونی کہی، کیا فرمایا؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ پھر اگے کی فرمایا؟ جے کوئی اس نو جانے ہو ہے، لیکن کیا ہے کوئی یہ چٹا کرو، پاگل ہو گئے سارے اس کی جانب۔ اللہ ٹھیک ہے بھائی، معاشرے کی کیا ڈیمانڈ ہے، چلو وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن پتر یاد رکھیو اے چٹا گورا رنگ اتھے ہی ویکھیا جاندہ ہے، اس پاک دربار سے رنگ رنگ کوئی نہیں جے ویکھدا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت اگر اس دربار میں بھی رنگ دیکھے جاتے تو پھر حضرت بلال کا کیا بنتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، جب جنت کی طرف چلے گا یہ پاک قافلہ تو لکھا ہے سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے نا وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے گورے، سارے پنک، سارے چٹے، سارے مصر والے، سارے جناب سیریا والے، سارے لبنان والے، سارے ایران والے، سارے ترکی والے، سب پیچھے، حضرت بلال سارے تو اگے حضرت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رنگ مبارک تو کالا تھا لیکن دل بڑا ہی چٹا تھا حضرت ہیں۔ رنگ مبارک بظاہر آپ کا سیاہ تھا لیکن دل بڑا ہی سونا تھا، وہ دل ٹوٹ کے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا دل تھا حضرت ہیں۔ آج کیا ہے پتر، کپڑے بڑے سونے ہیں، رنگ ہمارے بڑے گورے گورے ہیں، لیکن سینے میں کالا دل لے کے گھوم رہے ہیں حضرت۔ اس لیے نہ ہم اللہ کو سونے لگتے ہیں نہ ہم اللہ کے رسول کو سونے لگتے ہیں۔ اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا، آپ نے فرمایا باروں باری پھر نہ کڑیے، بارو باری پھر نہ کڑیے، تے ہونج اندر دا کوڑا، باروں باری پھر نہ کڑیے۔ اب دیکھو نا حضرت، صبح تو لے کے ہوں تک کنی واری بار باری پھیری ہے، کنی واری فلانا صابن، فلانا صابن، فلانا فیس واش، فلانی کریم، فلانی کریم، لیکن ادھر حضرت کوئی۔ لیکن حضرت یاد رکھنا کل گل ایدے تے نہیں جے مکنی، کل گل ایدے تے مکنی جے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں بھی کہا نا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور اس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ ہی بیٹے نفع دیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، پھر نفع کیا دے گا اس دن؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن سونا دل نفع دے گا۔ اس لیے حضرت اج ویلا ہے جی اینو سونا کر لئیے، اینو سونا کریے، اینو اللہ اور اللہ دے رسول لے صاف کریے، کدی اینو ذکر کر کے مانجیے، کدی اینو درود پاک پڑھ کے چمکائیے، اور کدی حضرت اینو تلاوت قرآن کریم نہ نرم کریے۔ آؤ اس پاس نہیں جے گل بننی ہے دے بغیر، یہ دے بغیر گل پھر قرآن حضرت قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو صاف کر لیا۔ قد افلح من تزکا
وزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بس اتنی گزارش ہے حضرت، جدو انہاں دا نام لو پتر اینے ایک سونے طریقے نہ نام لے، اینے ایک چاہ نہ لے، اینے ایک محبت نہ لے کہ تیرا زبان نہ پڑیا تیرے دل تک جائے حضرت. اور صفائی ہو اندر کی حضرت، اندر کی کرتا ہے صفائی. دیکھو نا حضور بلے شاہ نے بھی کیا کہا، فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، فرماتے میرا دل اس میں ذات کے رنگ میں رنگا ہوا ہے. اینی اللہ 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 کیتا کہ یہ رنگ میرے دل تے چڑھ گیا. ہمارے پہ تو دنیا کا چڑھا ہے نا حضرت. میں نے تو دیکھا ہے اتنا دنیا کا رنگ ہم پہ چڑھ چکا ہے. اب تو ہم حضرت جی وہ جنازہ پڑھنے بھی جائیں نا تو جنازگاہ میں ہی پھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کتنے پلاٹ دیں تیرے کو. ہم پہ تو اتنا رنگ چڑھ چکا ہے دنیا داری کا. ادھر مردہ دفنایا جا رہا ہے، قبر میں رکھا جا رہا ہے اس کو، پیچھے لوگ ایسی لگے ہونے ہیں. یار آج کل پراپرٹی دا کام تے ڈون ہی جان دیا. اتنا ہم پہ دنیا کا بھئی کہا نا میاں صاحب، فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. ہم دنیا کے عاشق ہیں، اس لیے جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا موضوع یہی ہے. جہاں بیٹھتے ہیں ہمارا موضوع، کہیں ہمارا موضوع نہیں ہے یار میں غوث پاک دا منن والا ہاں. غوث پاک نے تو 40 سال شاہ دے وضو نہ فجر پڑھی، میں کدی فجر بھی نہیں پڑھی. یار ویکھو میں کس طرح دا بندہ ہوں. ہے موضوع ہمارا کہیں؟ سارے غوث پاک دے منن والے بیٹھے ہیں، مہینہ بھی ہونا دے. 40 سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی. منن والے ان غوث پاک دے میں کدی فجر بھی نہیں پڑھی ہے کہیں ہمارا موضوع یہ؟ ہمارے اسلاف شب بیدار تھے، ایک رات میں 500 نفل پڑھنے والے وہ لوگ تھے. ہے ہمارا کہیں یہ موضوع؟ کوئی نہیں ہے. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ. ہم جہاں بیٹھے ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے. قرآن ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے کہیں بھی. ذکر، درود، تقوی، پنجگانہ نماز، تہجد نہیں میری گفتگو کا موضوع کہیں بھی. کتے بہ کے حضرت اسی رونا رویا یار ویکھو چٹی داڑھی ہو گئی ہے، یار میں تہجد نہیں پڑھتا ہے. کوئی نہیں. ترکل کی ہے، مرکل کی ہے، تو یہی ہماری. جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. اور کبھی حضرت یہ بھی دور تھا، وہ لکھا ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھی تشریف فرما، کو بندہ بیٹھا تھا تو اس نے نا دنیا کی مذمت میں گفتگو شروع کر دی. سیدہ دنیا یہ ہے، ایسے ہے، ویسے ہے، مغضوب ہے، بھائی بھائی کو لڑا دیتی ہے، بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، ایسے ہے ایسے ہے. وہ کافی دیر لگا رہے ہیں نا دنیا کی مذمت میں گفتگو. آخر آپ بول پڑی، آپ نے فرمایا بھائی لگتا ہے تجھے دنیا سے کافی پیار ہے. بس کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر سے دنیا کی مذمت میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے. دیکھنا جواب سننا ذرا. آپ نے فرمایا میں کیسے نہ کہوں کہ تجھے دنیا سے محبت ہے. ارے کثرت ذکر تو محبت کی علامت ہے. اور اتنی دیر کا دنیا لگا رکھا ہے، اسی بات کی دلیل ہے تجھے اس سے محبت ہے. دفع کر جیسی ہے، نام لینا تو اس کا لے. آئے کنب کیا ہے. اس لیے پتر اج ویلا جی لے لو نام، اج لے لو نام. میں صحیح کہہ ماشاءاللہ. علامہ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں. یہاں تک احادیث آتی ہیں بندے نے تب کہنا یا اللہ بھیج واپس. یہاں تک حضرت صاحب احادیث آتی ہیں بندے نے عرض کرنی یا اللہ بھیج واپس. نمازاں بھی پڑھاں گا، داڑھی بھی رکھاں گا، سر تے پکی ٹوپی بھی رکھاں گا، لال بھی کھاواں گا، قرآن بھی پڑھاں گا، درود بھی پڑھاں گا. مفہوم ہے منوان نہیں اس طرح. یا اللہ پھر بھیج نہ. اب نہیں، اب تو نے سارا کچھ دیکھ لیا، اب نہیں کوئی. یہاں تک بندہ کہے گا، یہاں تک
حدیث ملتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو کیا ہے، اس کے پیروں میں آگ کی جوتی پہنائی جائے گی. فرمایا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پک جانے کے بعد دیچکی میں سالن کھولتا ہے. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے. تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، اللہ اس بندے سے کہیں گے بندے تکلیف میں ہے، عرض کرے گا رب کریم بڑی تکلیف ہے. تو اللہ فرمائیں گے بندے اگر تجھے میں آج ساری زمین کا مالک بناؤں، ہیں جی، صرف سٹی ہاؤسنگ کا نہیں، بیریا ٹاؤن کا نہیں، ڈی ایچ اے کا نہیں، صرف صوبہ پنجاب کا نہیں، صرف پاکستان کا نہیں، بر اعظم ایشیا کا نہیں، تجھے اگر ساری زمین دے دوں آج، مالک بنا دوں، تو کیا پھر تو فدیے میں دے کے اس عذاب سے بچنے کو تیار ہے؟ تو حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تیار ہوں. تو پھر اس کو کہا جائے گا جب تو اسی زمین پہ رہ رہا تھا تجھے بڑے آسان کام کہے تھے، وہ تو نے کیا ہے، کوئی نہیں، آج اتنا بڑا کام کرنے کو تیار ہو گیا. آج وقت ہے، آج پڑھ لو حضرت. ٹھیک ہے حضرت، دوستوں کو غصہ لگتا ہے، داڑھی کے لیے کہو، نماز کے لیے کہو، سر پہ ٹوپی رکھنے کے لیے کہو، دوستوں کو غصہ لگتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے سورہ فجر 30واں پارہ، قرآن پاک کہتا ہے کہ پھر اس دن بندہ آکھے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. پھر اس دن بندہ کہے گا میں کیوں نہیں کیتا، کاش میں کر لینا، کاش میں. اس لیے حضرت آج کر لو، آج کر. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اللہ اہل جنت کو اتنا عطا کریں گے کہ جنت میں رہنے والے جنتیوں کو کبھی بھول کر بھی دنیا میں آنے والی کوئی کمی پیشی یاد. مثال کے طور پہ کوئی ادھر بے اولاد رہا، اللہ ایسی ایسی نعمت جنت میں عطا کریں گے، کیونکہ بڑے احباب ایسے ہیں حضرت، ابتدا غریبی تھی، بعد میں امیری آ گئی. تو امیری آ جاتی ہے لیکن وہ غریبی کے ایام نہیں بھولتے اکثر احباب. لیکن کیا ہے، جنت میں اللہ اتنا دیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو دنیا کی کوئی بات یاد، مثلا کو بے اولاد رہا، اللہ اس طرح کی نعمتیں جنت میں دیں گے. کوئی جنتی کبھی وہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہے گا یار دیکھو دنیا چ اولاد نہیں ہوئی. اللہ اتنا عطا کریں گے. مثلا کسی کا یہاں گھر اچھا نہیں تھا، چھوٹا گھر تھا، اللہ اگر اس نے صبر کیا گھر بڑا کرنے کے لیے 2 نمبریاں نہیں کی، تو اللہ پھر جنت میں اس کے بدلے میں اتنا سونا عطا کریں گے کبھی کسی کو دنیا کا گھر چھوٹا والا یاد. اس طرح اب طویل گفتگو ہو جائے گی، یاد ہی نہیں کبھی کسی کو آئے، کبھی کسی کو کوئی حسرت نہیں ہوگی یار دنیا میں ایسے تھا، وہ نہیں ملا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کھایا، وہ نہیں پیا، وہ نہیں پہنا، کوئی حسرت نہیں ہوگی. لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اہل جنت کو بھی حسرت ہوگی تو ان لمحات پہ ہوگی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. اس پہ افسوس کیا کریں گے جنت والے بھی، یار اردو کیوں نہیں سی ذکر کیتا، کاش کر لینا. آج یہ اللہ نے کتنا بدلہ دیتا ہے، کیوں ذکر نہیں. حسرت میں جہنم والوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، جہنم میں تو ہوگی، افسوس ہوگا، حسرتیں ہوں گی. میں جنت بتا رہا ہوں کہ جنت والے بھی بیٹھ کر اگر افسوس کیا کریں گے تو ان لمحات پہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزرے ہوں گے. تو جس بد نصیب نے حضرت کیا ہی نہیں، اس کی پھر حسرتوں کا کیا عالم ہوگا، جس نے کیا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا حضرت، یہ وکری بات ہے حضرت، ہماری اسٹیجوں کے بڑے عجیب حالات ہیں اس وقت، اسپیشل سنی جاندے بہت عجیب حالات ہیں. اللہ کم از کم ہونا یہ چاہیے ہماری محفلوں کا یہ انداز ہو، اگر یار کو بے نمازی آیا تو نمازی بن کے جائے. یا چلو اتنی نہیں ہماری زبانوں میں شاید تاثیر رہی، کم از کم یار ہماری گفتگو کا کم از کم یہ انداز ہو کہ اگر کوئی بے نماز بیٹھا ہے کم از کم اس کو شرمندگی اور ندامت تو ہونا، یار میں نماز نہیں پڑھتا. لیکن کیا ہے، بے نمازی بیٹھے ہیں اتوں ایجیں دیاں گلاں سی کرنے،
اور پکے بے نمازی ہو کے جاندے نے. اور میں اس دن حضرت وہ تھا، وہ پتہ نہیں وہ کیا کوئی اس طرح کا کوئی بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے، انج پیا لگتا ہے کہ سرکار آئے. اور میں نے کہا یار خدا دا خوف کھا کو کیوں انہاں دا بیڑا گرک کرن لگا. انہوں آخ اللہ بھی ناراض ہے، نبی پاک بھی ناراض نے، تو کہن دے نبی پاک ہی آئے ہوئے ہیں. کو خدا دا خوف کھایا، شرم نہیں تینوں آندی ہے پتر. صرف بندہ تھوڑا جہا سچ بولے، پیسے جڑے مقدر جنے لبنے ہی لبنے نے. میں نے کو کی ہے کسی کی خوشامد دکھاؤ جی تھلے کنے پے نے جڑے میرے مقدر چ نے کیڑا روک سکتا ہے. تے اللہ حضرت جی میں دوجے طریقے نہ بھی لے سکنا، جھوٹ بول کے خوشامد کر کے. خدا دا خوف یار، مالک کل دھیان رکھو، انہیں دینے نے تسی تے نہیں دینے کوئی بھی. یہ سنیوں کی محفلوں کا حال ہے. بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نہیں، انج پیا لگتا ہے سرکار آئے نہیں. بھائی کیڑا تسی کو کارنامہ کیتا ہے کہ سرکار آن؟ بھائی سارے بے نماز، داڑھی لتھے حضرت سروں ننگے، کیوں آن کو دسو نا کیڑا کارنامہ کیتا ہے تسی. بازاروں میں 2 نمبری کتوں کا گوشت، کھوتوں کا گوشت بک رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے. شوہر میں ڈڈو پاپا ہی کھوانڈے دیں ساڑھے لیے حضور آن گے. حضرت شرم کرو کو تھوڑی سی. لیکن یہ تہاڈا نہیں، یہ میرے محکمے دا قصور ہے سارا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل پتر اتنے پکا مکان بنائے تو حضور صحابی سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو کی کیتا بھائی 2023 دیے جلبے کہ تیرے لیے حضور آن، لیکن ہو رہا ہے سارا کچھ. میں تو اچھا خاصا بولا، میں نے سپیکر لے لیا. میں نے کہا کیوں تو نہیں یہ بات کی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا میرا کہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام آ ہی نہیں سکتے جی، وہ صرف اپنے مزار تک محدود ہیں. نہیں بھائی میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے. لیکن بھائی ساڈیاں محفلیں نے جو ہوئی کوئی نہیں کہ اتنے حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آنے. اور میں نہیں کسی بندے کو ہاتھ کھڑا کرنے کو کہوں گا، مجھے خود ہی پہلے جواب آتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں بھائی ہاتھ کھلار کے دسوں کنے کنے آج فجر پڑی ہے. مجھے پتہ ہے کنے کنے پڑی ہے، منہ تو پہ لفظ ہے. میں نہیں کسی کو کہوں گا کہ بھائی ہاتھ کھلار کے دسو کنے کنے زور پڑی ہے. مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، چہرے بتا رہے ہیں. ساڑھے بے نمازاں نہیں حضور آن گے. آپ کو پتہ ہے صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہیں جنہوں نے تن من دھن اولاد بیوی ماں باپ سارا کچھ حضور پہ قربان کر دیا. ان کو کہتے ہیں صحابی. لیکن صحابی بھی اگر پکا مکان بنائیں تو وہ حاضر خدمت ہوں، سلام عرض کریں نبی علیہ السلام ان سے چہرہ پہ. تو بھائی کی کیتا ہے کہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نہیں ہیں جو پیا لگتا ہے. سنیوں کی محفلوں کا عجیب حال ہے. بے عملی بے عملی بے عملی. نمازی اور پکا بے نماز ہو کے جاتا ہے. جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ کوئی محفل سے یہ پروگرام لے کے نہیں اٹھتا کہ ہر داڑھی رکھنے. وہ کہتا ہے حضور آ گئے نے، مینوں بھی رکھن دی کی لوڑ ہے. حضور تے آ گئے نے، میں کیوں رکھاں بھائی داڑھی؟ حضور آئے نے. کوئی نہیں پتر آیا. میں تو بلکہ حضرت جتنے ہمارے نعت خواہ ہیں میں تو کہتا ہوں اللہ دا واسطہ جو پڑھنا ہے پڑھو پہ، کم از کم اپنی حاضری دا آخری شعر انہوں اے سنا چھڑیا کرو، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. یہ اس دور میں، یہ آج تو کافی پرانا شعر ہے حضرت. یہ شعر یہ 2000 کیٹیگری شروع ہونے سے پہلے کا ہے. یہ 90 میں گونجا کرتا تھا، 92 93 94 میں عروج پہ تھا یہ شعر حضرت. تو 2023 آ گیا یہ. لیکن کیا ہے، بے نمازی اور پکا بے نمازی ہو کے جاتا ہے. دیکھو نا میں جو کہن دیا تھا ہوں، میں ہی کہن دیا تھا ہوں، یا میں نہیں کہہ رہا، میں محفل جو بیٹھا ہے ایک اور بندہ کہہ رہا اور میں خاموش ہوں. اور میری خاموشی اس بات پہ مور لگا رہی کہ جو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے. تو پھر کیوں لوگوں نے نماز پڑھنی؟ بھائی بے نماز بھی ہیں پھر بھی حضور آئے ہوئے ہیں. بھائی کیوں لوگ داڑھی رکھیں؟ داڑھی نہیں رکھی حضور پھر بھی آئے ہوئے ہیں. کسی کو خوف ہی نہیں آ رہا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. کسی کو خوف ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. بات ختم ہوگی. لوگوں نے پھر داڑیاں رکھنی چھوڑ دی، لوگوں نے حضرت نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. بھائی بے نمازی بھی رہو، داڑھی بھی نہ رکھو، حلال حرام کی تمیز بھی کوئی نہ کرو، تے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے تے انج پیا لگدا ہے حضور آئے ہوئے نے. گل مک گئی. ایسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے حضرت. تو پھر کیا ہے؟ پھر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آہستہ آہستہ آہستہ
آہستہ آہستہ. بیٹھ جاؤ بچیا، بیٹھ جا پتر، بیٹھ جا. کیا ہے پھر؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، نہیں بھائی، وہ تو کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی نہیں. ساڈے لیے حضور آن گے حضرت، جڑے کدی حضور لی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے ہیں، ساڈے لیے آن گے حضور. تو بھی تو اپنی بے وفائیاں دیکھ، اسی حضور لئی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہ آئیے تے ساڈے لیے حضور آن. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. جو بیٹا اس لائق تھے، کتاب 72 بار امام جلال الدین سیوطی نے حالت بیداری میں نبی پاک کی زیارت کی ہے. حالت بیداری میں وہ تو اتنا نوازتے ہیں. لیکن پتر پاویں کسی نو لگے گسا، ساڈیاں محفل نہیں جی ہن اس لیول تے حضرت، وہ پرانی ہی سن شاید کہ بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے. انج پیا لگدا ہے سرکار آئے ہوئے. آتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے جہاں محبوب کا ذکر ہو محبوب نوازتے ہیں اس محفل. لیکن ساڈی کہانی کوئی نہیں. اب دیکھو نا پتر، شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، دیکھو نا، جو آج حضور کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ کے آ سکتے تو پھر حضور ان کے لیے آئیں گے. جو آج حضور کے لیے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، یہ ٹوپی سر پہ رکھنا کو داتا صاحب کی سنت تو نہیں. یہ نہیں کہ داتا صاحب سے شروع ہوئی سر پہ ٹوپی رکھنا، یا یہ بابا فرید نے سر پہ ٹوپی یا پگ شروع کی، یا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے یہ سلسلہ چلا. نہیں بھائی، یہ نبی پاک کی سنت مبارک ہے. دیکھو نا جو امت کی بے وفائی ہے حضرت، کیا آج امت ان کے لیے سر پہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتی. اور حضرت جی ہندوؤں کی رسموں سے اتنا پیار، ایک پوری نہ ہوئے مرن مرانتے آ جانا، مرن مرانتے آ جانا. دیکھیں نا حضرت، ہماری شادی لے لیں حضرت، جو اسلامک شادی ہے حضرت، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضرت جی گواہ، وہ ہے ایجاب قبول، ٹھیک ہے جی، وہ ہے خطبہ نکاح، وہ ہے حق مہر، وہ ہے منہ مٹھا نکاح تو بعد حضرت، وہ ہے ولیمہ. شادی پوری ہے. باقی تو حضرت جو کچھ لیا ہم نے انڈیا والوں سے لیا. گانا انڈیا تو، سالیاں نے رستے چ روکنا ہے انڈیا تو، جوان تیاں نے جنج تے پھول سٹنے نے انڈیا تو، دیور نے بھابی دے گوڈے تے بہنا ہے انڈیا تو. اب ظاہر ہے جی کیمرہ لگا ہے، بات رکتی تو نہیں نا، بات تو ایسے جاتی ہے. وہ میں میری کوئی بس کی تو کو لگیاں لانیاں سن میریاں وڈیاں، تو اصل میں کچھ ہو گیا گیٹ اپ اللہ نے اس طرح کا بنا دیا کہ لگتا ہوں کو 60-65 سال دا ہوں، تو عمر ابھی تقریباً 40 سے بھی نیچے ہے. تو اس لیے وہ جنے نے وہ منوں اج بھی اسی طرح ہی مینوں، وہ میں کہیں چلا گیا تو سن دو نا انہاں میرا کلپ ویکھیا، تو وہ ان کے لیے تو سلیمان ہی ہونا آج بھی حضرت. مصباحی صاحب فلانا صاحب تو آپ کے لیے، ان کے لیے تو وہ سلیمان ہوں میں آج. تو کسی نے کلپ بھائی ویکھو سلیمان کی کہن ڈیا ہے جی تیاں کو پھول نہ سٹایا کرو جنج تے کیوں سالیاں رستہ روک دیاں نے. تو ہائے ہائے وے سلیمان تینوں کی ہو گیا، تو ایڈا سخت ہو گیا. وہ جی بچے کو تھوڑی دیر خوش ہو لن تے تینوں کی ہوندا ہے. میں نے ان کو بڑے پیار سے عرض کی، میں اماں جی کو اللہ دا نام لو، تسی خوش اللہ تے اللہ دے رسول نو ناراض کر کے ہی ہونا. قسم چک بیٹھے ہو سارے کہ تسی ہر اس کام تے ہی خوش ہونا ہے جڑا اللہ اور اللہ دے رسول نو پسند. بھائی خوش ہونے کے اور 1000 طریقے ہیں، جہاں شریعت بھی منع نہیں کر رہی، اللہ بھی نہیں منع کر رہے، رسول پاک بھی نہیں، کہ حضرت قسم چک بیٹھے ہیں کہ ہم نے ہر وہ کام کر کے خوش ہونا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے روکا ہے. میں نے بس اتنا کہا، میں نے کہا یار کو تھوڑا غیور بنو، مسلمان ہیں ہم. حضرت بھائی بندیاں دے بندے پھول سٹ لین، بچیاں دے بچیاں سٹ لین، انج خوش ہو جو کہ انج ہی خوش ہونا ہے کہ تیاں ہی سٹن گیاں. پھر حضرت اس کا نتیجہ بھی پھر آپ دیکھ رہے ہیں، کیڑا جوڑا خوش جے کو دسیا جو خوش جوڑا.
کیونکہ شروع ہی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے کرتے ہیں، اور ایک نہیں، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی، نافرمانی پہ نافرمانی۔ میں آپس میں بیٹھے ہیں، بھائی ہوں آپ کا بھائی، کوئی مجھے ایک بندہ کو بول کے دسو حضرت اللہ اور اللہ کے رسول نہیں ناراض کر کے خوش ہونا؟ میں نے کب کہا کہ بارات پہ پھول نہ پھینکو؟ صرف اتنا کہا یار، مسلمان ہیں، غیرت والے لوگ ہیں ہم، بس اتنا کرو یار، بندیاں تے بندے سٹ چھڑن، کڑیاں تے کڑیاں سٹ چھڑن۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ پھول نہ سٹو، خوش نہ ہو؟ ہے بھائی، خوش ہونے کے جو طریقے ہیں اس پہ رہو حضرت۔ اب دیکھو نا حضرت جی، میں حیران ہوں اس قوم پہ کہ اس قوم کو کیا کہا جائے، میں بھی نال ہی ہیں، کیا کہا جائے ہم کو؟ منافق اعظم ہیں ہم لوگ حضرت۔ مثلا مثال کے طور پہ حضرت، آج کل آپ کو پتہ ہے شادی کارڈ، میں کل گھر آیا 2-3 کارڈ پائے سن۔ وہ ہوتا کیا ہے حضرت کہ جب شادی کارڈ چھپوانے جاتے ہیں نا، ہم تو اتنے ہم غیرت والے ہیں کہ کیا شادی کارڈ پہ بیٹی کا نام نہیں لکھوائیں گے؟ کیا لکھوائیں گے؟ دختر نیک اختر، یہ لکھواتے ہیں۔ بھائی میری تھی دا نا غیر کیوں پڑھن؟ حالا میں اس پہ بھی حیران ہوں۔ او بھائی کوئی چھچر والی نہر تے کھلو کے تے نہیں کارڈ ونڈے جاندے، ہر آندے جاندے نو رو کے کیا پاجی ہے میری کڑی دا ویاہ تے ویاہ تے آنا۔ بھائی کارڈ تو ظاہر ہے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، بھائی کیڑی رشتہ دار نو تیری میری تھی دا نا نہیں پتا؟ مجھے اللہ نے 2 شہزادیاں دی ہیں، اب کس کو نہیں پتا؟ نانکیاں نو پتا ہے، دادکیاں نو پتا ہے، سارے نو پتا ہے، لیکن کی جی نہیں، میری تھی دا نام غیر نہ پڑے، کیا لکھوائیں گے؟ دخترے۔ لیکن دوسری طرف حضرت اسی دخترے نیک اختر نے جب بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آنا نا میرج ہال میں، تو میں بھی بیٹھا تھا، تو لائٹ بوجھ جانی ہے 9:15 بجے، میں نے بھی پریشان ہو کے کہنا، ہو یار 9:15 میرج ہال دا ٹائم تے نہیں حضرت، دخترے نیک اختر دی انٹری ہون لگی۔ پہلے کارڈ تے نہ کوئی نہیں، میری تھی دا نام پڑھے کوئی نہ، ہن سارا میرج ہال ویکھن لگا انہوں۔ منافق لوگ ہیں حضرت، بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اتنے کارڈ تے نہ کوئی نہیں، دخترے نیک اختر، ان کی ہوئی ہے، ان تیری شرم کتے گئی ہے؟ اب تیری غیرت کدھر گئی؟ اب لگا سارے میرج ہال کو دکھانے۔ منافق ہیں حضرت، کتے مسلمان۔ تو میں نے صرف اتنا کہا، میں نے کہا یار بندیاں تے بندے سٹ چھڑن، بڑھیاں تے بڑھیاں سٹ چھڑن، ہم مسلمان ہیں یار، شرم و حیا والے لوگ ہیں۔ کوئی سارے حضرت جی جنج چ بگانے منڈے آئے ہوں تے جوانتیاں حضرت پھول لے کے کھلوتیاں ہوندیاں۔ میں ویسے آپ بندوں سے پوچھ یار اس میں کیا عزت ہے؟ جوانتیاں کلو بگانیاں تے پھول سٹوانے ہیں یار، مسلمان ہو، مسلمان بنو، غیرت والے بنو یار۔ میں حضرت انتظار میں ہوں کس دن کو یار کو خبر آئے کہ تو کوئی حاجی صاحب، کوئی چودھری صاحب، کوئی بٹ صاحب، کوئی گجر بادشاہ، کوئی مہر صاحب اگے ودے، انہوں نے کیا ہوتی ہو، جاؤ پتر عزتاں ساڈیاں۔ میرے نال جوان منڈے آئے دے سارے بگانے، میں نہیں پھول سٹانی ہیں، جاؤ پتر اللہ تاڑی خیر کرے، کوئی نہیں پھولنا۔ میں نے اتنا ہی کہو پاجی مینوں تے میریاں دعائیں ہو، مینوں پیر چھڑکیں دین لگ، ہائے ہائے وے سلیمان تو تے ہن چاہنا ہی کو تھوڑا دیر خوش بھی نہ ہوئیے۔ بھائی میں کس نے خوش ہونے سے منع کیا؟ لیکن یار وہ خوش ہویا، کی خوش ہویا جڑا اللہ رتے اللہ دے رسول نو ناراض کر کے خوش ہوئے، وہ کی کہ وہ کیسی خوشی ہے حضرت؟ پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ خوشیاں ہیں ہی نہیں ہمارے پاس حضرت۔ اللہ کو معافی مانگ کے وہ 1 ہفتے بعد طلاق سننے کو آ رہی ہے۔ اس دن کال آئی 3 دن بعد طلاق ہو گئی جی، منڈا مکلاوے تے گیا، اتھے ہی کو آپس چند بن ہوئی ہے، اتھے ہی کلوز ہو گئی، کڑی جڑی ہے نا واپس ہی نہیں آئی حضرت سورے مکلاوے، تو اتھے ہی جناب وہ آپس سے کو لڑے پڑے۔ وجہ کیا؟ نافرمانی، 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 نافرمانی۔ واپس آؤ حضرت اپنے طریقوں پہ۔ اور میں اسپیشلی حضرت کیمرہ بھی لگا ہے، ادھر بھی بڑے جوان بیٹھے ہیں، وہ یار منو پتہ ہے وڈے مجبور نے تھے اتوں، یار تسی ہمت کرو پتر اور کہو اسی حضرت علی دے منن والے ہیں، اسی ویاہ بھی حضرت علی والا ہی کرنا ہے۔ یار کو بیٹی ہمت کرے یار، کو بیٹیاں ہمت کریں یار، وہ کہ نہیں میں سیدہ کائنات دی لونڈی ہاں، میں مائشہ دی تھی ہاں،
मैमा खतीजा पाक दी धी हाँ। मैं नहीं सारे मेरा जाल सामने अपनी नमैश करनी, कोई हिम्मत करो यार। कोई हज़रत अली पाक दी बारगाह च भी फरिश्ते जाके अर्ज करन जनाब सिर्फ तुहाडे नारे नहीं जे मारे है, अज 10 भी छड़िया वाकई तुहाडा गुलाम है। कोई जाके कोई हूरे जाके सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज करें सैयदा जी सिर्फ ना नहीं जे लैंदी रही तुहाडा, अज उन्हें 10 भी छड़िया है। कि मैं हज़रत एक पढ़ान गया, वो निकाह था हज़रत, मुझे बड़ी खुशी हुई। उस बच्ची ने हज़रत माशाल्लाह वो हिजाब किया हुआ था। उसने कहा मैं सैयदा पाक दी नौकरानी है। उसने हज़रत हिजाब किया। अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ फरिश्ते भी अश अश करते होंगे। हज़रत सोखा काम है कोई। उसने कहा मैं क्यों नुमाइश करूँ अपनी सबके सामने, मैं आयशा की बेटी हूँ। मुझे उसके अबू ने बताया। इस मासियां फूफियां सारियां ने मोड़िया, बई विआह केड़ा रोज़ रोज़ होना है, एक बार मौका मिलना है, एक बार वोटी बनना है। तो तू की करन लगी है पढ़ के, क्या तस्वीरें तेरी आएंगी वो सारी उसमें कैमरे में, तूने मुंह के ऊपर वो पर्दा किया हो। उन्हें क्या तस्वीरां भी जान जहन्नम विच ते इस तरह के रिश्तेदार भी जान जहन्नम च, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने पे मुझसे खुश हैं। उसके अब्बू ने मुझे कहा, उन्हें क्या, उसने बिल्कुल इस तरह कहा। उसने कहा मैं अम्मा आयशा पाक की बेटी हूँ। हाँ हैं, अल्लाह अकबर हैं यार यार। उसने कहा मैं अम्मा खदीजा पाक की बेटी हूँ, मैं किसी हिंदू की बच्ची हूँ। इसलिए पुत्र आओ अपने वापस आओ, अपने जवान जड़े बैठे दे पुत्र तुसी करो को नहीं भाई जी असी नहीं करना। तो बाकी पुत्र इनको राजी कर रहे हो, ये किससे राजी हैं? हज़रत साहब ये लोग नहीं राजी होते जिनको हम राजी करने में लगे हुए, किससे राजी हैं ये? हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मफहूम है बात का, या अल्लाह गल्लां कर देने मैंने बातें करते हैं ये मुझे। आगे से वही आई, मेरे कलीम आप अपना दिल छोटा ना करें, आप तो मखलूक हैं, ठीक है, मखलूक में सबसे आला हो अरफा मेरी मखलूक है, नबी है मेरे, कलीम है मेरे। अरे मैं तो खालिक हूं, मुझे बातें करते हैं, नहीं करते हम अल्लाह को बातें करते हैं। हजरत क्यों नहीं करते? सारा दिन हम और करते क्या हैं हजरत? ये अक्सर नहीं हजरत, वो किसी को गाड़ी पे बैठे देख के अक्सर हमारा एक जुमला नहीं हमारी जुबान से निकलता, रब ने किनों किनों गड्डियां दे छड़ियां। करते नहीं हम बातें रब को? फोतगी पे हम करते नहीं, हाय हाय ओ को तेरी उम्र सी मरन दी है, ये करते नहीं गल्ला। हाय रब्बा क्यों लै गए एडी छेती साडे अब्बू नूं, करते नहीं बातें हम रब को। गर्मी ज्यादा हो जाए फिर करते हैं, अब भी लगे हुए हैं, देखो यार अक्तूबर आ गया, ठंड नहीं आन डई, करते नहीं गल। फिर जनाब जूं ही दिसंबर आना फिर अं शुरू हो जाना, यार देखो दिसंबर आ गया धुंध नहीं आन डई। फिर जो धुंध पैनी फिर अं शुरू, वेखो यार हूँ धुंध पै गई, मैं हूँ, करते नहीं बातें। इसलिए पुत्र अपने तरीके पे आओ वापस। हजरत साहब मेरी गल याद रखियो, जितना नबी पाक के सोने तरीके से दूर जाओगे उतना ही काम खराब होगा। इसीलिए तो किसी ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, उनसे फिरे जहाँ फिरा आई कमी वकार में। क्या इज्जत रह गई है, सिर्फ इसलिए जलील हुए कि हमने उनका सोना तरीका छोड़ दिया। हज़रत साहबों नूं राजी करो। तुसी जड़ो असी करने हैं ना विआहां ते विखावा करने, हज़रत जी हरन पका लो, देसी घ्यो च पकाओ, जाफरान सुट्टो, जैफल सुट्टो, जवतरी सुट्टो, तीन गल्लां चू एक गल इन्हां लोकां ने करके जानी जे। पहली गलिया नहीं सही, दूजी
नमक मिर्च तेज हो गई। तीजी नाई को कोड़ा ही सी, जो मर्जी कर लो, कितने राजी जी हजरत, उन्हों राजी करो और उसका सब तो ज्यादा हक है कि उन्होंने राजी किया जाए और वो बड़ी छेती राजी हो जाता जी। ऐ तो हरन खा के भी नहीं जिंदे, एक कलवंजी वाले नान खा के भी नहीं जिंदे, वो उन्होंने राजी करिए और अपने तरीके पे आओ, सादगी लियाओ। पिट पिट मेरा तो ये जी मुंडा 12-13 साल का, मैं तो कहना कि 12-13 साल टप्पन तो मैं एक बार सारे दसा कि इंज करीदा जे विआह। मेरा तो मुंडा बड़ा छोटा ही है, 12-13 साल का। मैं तो डीकन डे कि वेले 18-19 साल का होए तो मैं दसा इंज विआह करीदा जी। आओ अपने तरीके पे, आओ अपने तरीके पे वापस, छोड़ दो ये फजूल रस्में। खुश होने के और बड़े तरीके हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज़ करके खुश हुए तो अस्तगफार उस खुश होने हैं, अस्तगफार उस खुश होने पे। महफिल चदर जी जनाब नाराए हैदरी तो जनाब मैं 5 टन का गुलाम हूँ, तो विआह तो इंज लगता है जिवें मोदी के मुंडे का विआह है। सही बात है पुत्र, दुख है, दुख है। विआह तो इंज लगता जिवें मोदी के मुंडे का विआह है। मैं वैसे हजरत एक सवाल कर भाई, सारे हजरत अली पाक के मनण वाले ने? एक बार जरा नारा हैदरी मार के दसो। हाँ या अली हैं, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। वैसे मैं हजरत एक सवाल करने लगा हूँ, उच्ची ना मैं तुम जवाब दियो, उन जवाब दियो जरूर दिल ते। असी सारे हजरत अली दे मानी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मानी रखे पुत्र, मुनाफकत तो अल्लाह बचाए। वैसे जरी सही दसियो साढ़े विआह इन्ने इंज दे है ने कि असी हजरत अली पाक नूं बुलाइए, क्यों जी? पता लग गया हजरत अली पाक अपनी हयाते ज़ाहरी नाल मौजूद होन तो साढ़े विआह है नहीं इंज दे कि हजरत अली पाक नूं बुलाइए। उत्थे मेरे बेटियां भी आईयां ने। लो बई धीओ एक सवाल तानू भी जे, मैरिज आले अल्लाह सैपरेट मोल है ते अल्लाह सैपरेट मोल है ते ऐवे सैपरेट मोल होने के बावजूद साढ़े विआहां च हालात कि सैयदा पाक उत्थे तशरीफ ले आन, कोई नहीं। क्योंकि मैं हेयर स्टाइल बनवाया तो जे मैं सिर ते दुपट्टा लाँगी तो हेयर स्टाइल वहाना किवें लोगों को? मैं जड़ा वो एडा महंगा नैकलस जाके बाजारों लैके आई हाँ, मैं हूँ जे उत्ते दुपट्टा लिया तो नैकलस किवें विखाना लोगों को? इसलिए दुपट्टा ना सिर ते वे ना दुपट्टा गले विच। कुर्बान जावा हजरत इमाम हसन वड्डे शहजादे ने, फिर हुसैन पाक ने। इमाम हसन फरमाते ने मेरी अम्मा सैयदा फातिमा पाक का इंतकाल हो गया, पर्दा कर लिया आपने, लेकिन फरमाते हैं बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद वो दिन ही नहीं आया, ना वो रात आई, ना वो लम्हा आया कि हसन अम्मा फातिमा के सरे पाक का कुबाल देख लेता। आए आया बड़ा पुत्र। और अगर ये जो 7 साल है ये तो हैं ही गोद वाले, 7 साल का बच्चा हजरत जी, ये जो 7 साल है ये तो हैं ही गोद वाले हजरत। लेकिन फरमाते हैं 7 साल का साथ, लेकिन ना वो दिन आया, ना वो दोपहर आई, ना वो शाम आई, ना वो रात आई, ना वो लम्हा आया, ना वो घड़ी आई कि हसन ने बड़ा पुत्र होने के बावजूद अम्मा पाक के सरे पाक का कुबाल देखा हो। लेकिन साढ़े उन विआह की नहीं, सिर्फ नुमाइश है। हजरत अली सिर्फ साढ़े यहाँ नारियां च ने, सैयदा पाक नूं ही सिर्फ इत्थों मनने, इत्थों मनदे। बल्कि हजरत ये तो सैयदा पाक की हयाते तय्यबा थी, ये लिखा जब, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदा पाक को पहले बता दिया था
فاطمہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے آ کے ملے گی. اور تقریباً وہ جو وقت گزرا 6 ماہ یا جتنے بھی کم و بیش، وہ سیدہ پاک نے صرف انتظار کیا ہے کہ وہ وقت آئے جب میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گا. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ علیل رہنے لگ گئے. یہ سیدہ اسماء بنت عمیس، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی حضرت. ہیں جی. تو آپ نے سیدہ اسماء کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے اسماء تو نے فاطمہ کی خدمت میں رہنا ہر وقت، میرے محبوب کی شہزادی ہیں وہ، تو نے ہر وقت یہ خدمت میں. اور لکھا ہے اکثر پتہ کیا ہونا، سیدہ فاطمہ پاک نے حضرت اسماء کو کہنا اسماء جب میرا انتقال ہو جائے گا پھر مجھے غسل دیں گے، کفن پہنایا جائے گا، پھر چارپائی کندھوں پہ اٹھا کے مجھے جنازگاہ کی طرف لے جائیں گے. ہوگی تو میرے اوپر چادر، لیکن چادر ہونے کے باوجود بھی جسم کی حیت واضح ہوگی. تو اسماء کیا بنے گا؟ اتھے جیوندے ہیں ٹینشن کوئی نہیں ہے، اور وہاں وصال کے بعد بھی فکر ہے کہ جب کندھے پہ چارپائی اٹھائیں گے نا، ہوگی تو اوپر چادر لیکن جسم کی حیت واضح ہوگی. اے اسماء کیا بنے گا؟ اتنی سیدہ اس حوالے سے فکر مند رہتی ہیں کہ کی بنے گا جب میری چارپائی کندھے پہ اٹھا کے جنازگاہ کی طرف لے کے جائیں گے. وہ لکھا ہے کوئی ترخان تھا، سیدہ پاک اس کے پاس گئیں سیدہ اسماء، اور جا کے نے اس کو سارا معاملہ بتایا. لکھا اس نے ایک ڈولا بنایا، اور پھر وہ ڈولا نا حضرت اسماء سیدہ کائنات کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی اور دکھا کے عرض کرتی ہیں سیدہ آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اگر آپ کا وصال ہو بھی گیا نا تو ہم ڈائریکٹ آپ کی چارپائی نہیں اٹھائیں گے، بلکہ کیا کریں گے پہلے آپ کی چارپائی اس ڈولے میں رکھیں گے، پھر اٹھا کے لے کے جائیں گے. آپ تک تو کسی کی نظر آ ہی نہیں سکے گی. لیکن پھر بھی اتنا تقویٰ، کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے ڈولے میں لے کے جائیں گے لیکن ڈولا تو نظر آئے گا نا، اور خیال آئے گا کہ ڈولے کے نیچے فاطمہ ہے. اس لیے اسماء اس طرح کرنا کہ میری میت کو دن کی روشنی میں نہ اٹھانا بلکہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ ڈولا بھی کوئی نہ دیکھے. لیکن اس لیے حضرت واپس آئیے اپنے طریقے اور سادگی لے آئیے. ہے نا نہ راضی کرو، یہ کوئی نہیں جو راضی ہوں بڑا کچھ کر کے ویکھیا ناراض ہی رہندے نے. انہوں راضی کریے. اور یاد رکھنا بھائی گجرانوالا والوں، یاد رکھنا پتر، جے او میاں محمد بخش صاحب کی فرمایا؟ فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. جے او راضی آٹومیٹک راضی، انہیں دی کی جرت ہے راضی نہ ہونا. جے او بیلی سب جگ بیلی، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی وی بیلی. انہوں راضی کریے. 5 وقت دی نماز، اللہ دا ذکر، درود پاک، تلاوت قرآن پاک، لیکن اس طرح کے دل تک جائے. ایدہ زنگ لتے ایدی سیائی لتے یہ مسجد آنو کرے. پھر یہ قرآن کھولنو کرے. جب حضرت آپ اس طرح کریں گے نا کہ دیکھنا اللہ جب اس تک جائے گا نا اس کو سکون آئے گا. پھر تنوں کہے گا ایک باری پھر کہا ہے اللہ، اس کو سکون آئے گا. پھر وہ کہے گا ایک باری پھر کہا ہے اللہ، سکون آئے گا. پھر وہ کہے گا ایک باری پھر کہا ہے. تیری تو پتر ہوتا کہ جانا ہی کھا نہیں، میں ہونے آج لگا ہوں اللہ 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 وہ تک یہی کھا نہیں چاہے تک. اس کو سکون ہی نہیں آیا کیونکہ اس کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. حضرت صاحب بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، سکون نہیں ہے ہمارے پاس.
مہنگی لوکیشن پہ گھر بنا لیا، ٹیلیں بڑی مہنگی لگا لی، فرنیچر اعلیٰ برانڈ کا منگوایا، گدے بڑے برانڈ کے منگوائے جناب، ڈائننگ ٹیبل بڑا اچھا بنوایا جناب، کراکڑی بڑی اعلیٰ عرفہ منگوائی، کپڑے بڑے مہنگے پہن لیے، گھڑی بڑی اعلیٰ راڈو پہن لیے، سکون ملا پھر بھی؟ کیونکہ ان میں کسی چیز میں سکون نہیں۔ سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اگر ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم اس لیے اعلیٰ لائف سٹائل میں بھی بے سکون ہے کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی یاد ہے۔ یاد لاؤ حضرت، یاد لاؤ، الف اللہ رتا دل میرا، مینوں بے دی خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، صفائی۔ کیونکہ پھر میاں محمد بخش صاحب، باروں باری پھر نہ کڑی پتر، اس لیے ہر پاسے حالات خراب نے کیونکہ ہے خراب، بازاراں دے حالات خراب کیونکہ ہے خراب۔ اینے موڑنا سی ہوئے دو نمبری نہ کر، اینے موڑنا سی ہوئے ملاوٹ نہ کر، اینے موڑنا سی ہوئے فراڈ نہ کر، اینے موڑنا سی ہوئے دھوکھا نہ دے، اینے موڑنا سی ہوئے رام نہ کھا، اینے موڑنا سی ہوئے رشوت نہ لے، اینے موڑنا سی ہوئے تی ہوئے اک تھلے کر۔ یہ بیچارے دا حال ہی پڑا ہے، ہم نے مار ڈالا ہے حضرت۔ میں بس بات ختم کروں گا۔ وہ پتہ ہے اکثر ایک ہم لفظ بولتے ہیں، جملے بولتے ہیں، کیا یار بڑا پتھر دل بندہ ہے؟ نہیں، پتھر دل نہیں، مردہ دل ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی ہمارے خوف سے روتے ہیں۔ یہ جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی مشکل کشا کے بھائی ہیں، اس طرح پھر یہ نبی پاک کے بھی چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک کے سگے بھائی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے پھر چچا زاد ہوئے جناب سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقیل خود کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک سفر پہ تھا، کہتے راستے میں پیاس لگ گئی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ کے رسول پیاس لگی ہے، کہیں سے پانی کا اہتمام ہو جائے گا۔ لکھا سامنے بہت بڑا پہاڑ تھا، آپ نے فرمایا عقیل اس پہاڑ سے جا کر کہو اللہ کے رسول تمہیں کہہ رہے ہیں اگر تم میں پانی ہے تو مجھے پانی پلاؤ۔ سوال میں جواب پہلے موجود ہے کہ پانی اس میں کوئی تربیت فرمانی تھی جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ، جہاں تک مجھے سمجھ آئی بات، کیونکہ پانی پلاؤ اگر تم میں پانی ہے۔ جناب عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں پہاڑ کے پاس گیا، حکم رسول سنایا، پہاڑ بول اٹھا۔ وہ کہتا جا کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا، جب سے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے نا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے نا تو اس خوف سے کہ کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی شامل نہ کر دیا جائے جو جہنم کا ایندھن ہے، تو میں اس خوف سے اتنا رویا ہوں کہ رو رو کے مجھ میں پانی ختم ہو گیا ہے۔ پتھر روتے ہیں حضرت، اور پھر قرآن میں بھی ہے حضرت کیا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک جگہ منہ الماء، پھر ہے منہ الانہار، لکھا کچھ اتنا روتے ہیں کہ پانی نکل آتا ہے، کچھ اتنا روتے ہیں کہ نہریں نکل آتی ہیں۔ یہ جاتے ہیں نا ہم حضرت، یہ شمالی علاقہ جاتے ہیں، نران کغان وغیرہ، یہاں آگے پھر اور نکل جاؤ، یا اس سائیڈ پہ آؤ تو سوات، آگے حضرت پھر وہ معلم جبا یا کلام وغیرہ، تو کیا ہوتا ہے وہ اکثر ہمیں کوئی پہاڑ سے کوئی جھرنا نکلتا دکھائی دے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے تو تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم بھی بناتے رہے، لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو خوف آتا ہے۔
کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے پہاڑ رو رہا ہے. اس لیے حضرت جی پتھر دل نہیں بلکہ کیا مردہ دل، مردہ دل. اسی لیے تو اقبال نے کہا، جی میں بات ختم کروں گا، کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں دل مردہ دل نہیں، دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یعنی دوبارہ زندہ کر، اس کو اللہ کے ذکر سے زندہ کر. اس کی زندگی اللہ کے ذکر. پتر جنہ چڈو گے روح مر جائے گی، روح بیمار ہو جائے گی، دل بیمار ہو جائے گا. فرمایا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. آج پتر صرف تاں رہ گئے ہیں کہ سینے میں ایک بیمار دل دھڑک رہا ہے، سینے میں ایمان کے لحاظ سے کمزور دل دھڑک رہا ہے. اس لیے کیا ہے؟ پیچھے پیچھے پیچھے. اور وہ دور حضرت جب سینوں میں زندہ دل دھڑکتے تھے، جب سینوں میں ایمان کے لحاظ سے مضبوط دل دھڑکتے. بس آپ لکھا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں نا 2 بچیاں آئی ہیں حضرت، آ کے عرض کرتی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو. عرض کرتی امام صاحب ہم نے نا اپنے گھر میں کھڈیاں لگائی ہیں، پرانا وہ کپڑا بنانے کا جو طریقہ تھا، تو ہم رات کو نا کپڑا بناتی ہیں. فرمایا تو پھر مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی اور پھر چاند کی روشنی میں کپڑا بنتا ہے. کیونکہ چاند کی روشنی اتنی تیز نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے اس وجہ سے تاند سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک روشنی جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی پھر اتنی اچھی. تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے بھیجیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے. ہاں بڑے حیران ہوئے، ایک کڑیاں کی مسئلہ پوچھ دی ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں. پوچھو. انہوں نے کہا امام صاحب بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، دیے میں تیل بجھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تیل ہوتا بھی کوئی نہیں، اور یہاں تو قمری مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، چند باریک ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی. تو یہاں قمری مہینے کا اینڈ ہوتا ہے، روشنی کوئی نہیں ہوتی. یہاں ویسے ہی اوپر بادل ہوتے ہیں، روشنی کوئی نہیں ہوتی. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے نا، ہم کھڈی اٹھا کے ان کی دیوار کے پاس رکھ لیتی ہیں، اور ان کے جو دیے کی روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، ہم اس میں کپڑا بناتی ہیں. تو مسئلہ امام صاحب یہ پوچھنا تھا، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے نہیں جلایا اور نہ ہم نے ان سے اجازت رکھی ہوتی کہ بھئی تاڑے دیوے دی روشنی چ کپڑا بنا لئیے. تو امام صاحب وہ جو پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں، کہیں وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب رو پڑے. آپ نے فرمایا ہوئے چھوٹیاں چھوٹیاں کڑیاں کی مسئلہ پوچھ دیا. آپ نے پوچھا کدے کروں آئیاں؟ وہ کڑیاں کی دیاں ہو، ابا کون ہے تھوڑا، کس کے گھر سے آئی ہیں؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم اللہ کے ولی حضرت بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. آپ نے فرمایا اتنا تقویٰ پھر اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پتر وہ دور تھا جب سینوں میں بیمار دل نہیں دھڑکتے تھے، جب سینوں میں زنگ آلود دل نہیں دھڑکتے تھے، جب سینوں میں سیاہ دل نہیں دھڑکتے تھے. کیونکہ وہ لوگ نمازی بھی تھے، وہ لوگ ذکر والے بھی تھے، وہ لوگ درود والے. اور حضرت صاحب اے نہ سمجھیو کہ اون نہیں ہے نے لوگ، لیکن کتے کو میل تے کو دیوا بلدا لبدا. میں حضرت گجرا والے ہیں، پہلے چنگی امر سدو جانا ہے لاہور، پھر رنگ روڈ تے واپس، پھر حضرت میں آنا شدرے، پھر شدرے بھی بریک کوئی نہیں، پھر گڈی چڑھ کے تے حضرت اسی چکوال، کل تلا گنگ تو روات، روات تو پنڈی، پنڈی کرنا ہے سارا، پھر حضرت جی سیالکوٹ. بس سفر ہی تھکا دیتا ہے، بیمار کر دیتا ہے بندے کو. ان کاکیاں نے بڑا سونا کھانا بنایا ہے، لیکن میں صرف شوربا لیا تھوڑا سارا، میں روٹی یا چولاں دا پورا بھی نہیں چکیا. بھائی میں گڈی تے بہ رہنا ہے،
मैं उन्ना की तेल पावां कि जिन्ना का हजरत जी मामला, मैं ज़रूर बीमार करा अपना आप हजरत, उनका दिल भी रख लिया है, लेकिन मैं भाई रोटी चौल तो माजरत कर ली, क्योंकि सफ़र बीमार कर दे और कर छड़िया बुढ़ा कर छड़ता हजरत। हाँ जी, लेकिन हजरत जी सफ़र का सब तो कमाल इन्ना वो है वे कि ऐसे ऐसे फिर रब दे वली हर रोज़ वेखन नूं लभदे ने कि की कहिए फिर हजरत। मैं बस एंड जी, मैं एक नोट भाव जी, एक भाव असी हजरत नारोवाल ना बिल्कुल बार्डर ते सी पिंड, असी पसरूरू तकरीर करके निकले, उन्होंने कहा हजरत पिंड बिल्कुल बार्डर के उत्ते वे, नैवीगेशन नहीं चलनी, फलां स्टाप होए बोर्ड लगा है स्टाप का, उत्थे एक चाह का खोखा भी है, तुसी उत्थे आ जाओ, असी भी पहुँचन लगे। असी हजरत ज़रा पहले पहुँच गए, वो ज़रा हजरत जी वो थोड़ा लेट आए, ठंड भी बड़ी लगी सी, असी इरादा किया कि हजरत जी वो चाह पी लीए। असी हजरत जी चाह पीन खोखे से वड़ गए, बाबे सन पतले, मैं बाबे होरां आख्या बाबा जी 4 चावां बनाओ, असी बह गए, वो चाह लग पे, वो मेरी नज़र पड़ी तो दुकान में बर्फ़ी भी थी, सेंगणियाँ, पूड़ा, मरूंडे ते तमाकू भी, जिस तरह जो पिंडां दी आइटम हुंदी है, वो बर्फ़ी वेख के ते बर्फ़ी दे दिल कर फिर हजरत हुण समझ ना आए हजरत जी, पता नहीं बर्फ़ी की क्वालिटी ठीक होनी है कि नहीं, पता नहीं पा आखी मैं अध पा आखी, मैनू कोई याद नहीं पैंदा। मैं क्या बाबा जी बर्फ़ी भी कर दो, हुण हजरत जी पुरानी तरकड़ी वो जिहदे विच ना वो किल्ली हुंदी सी, हजरत दोवें पासे ना पुरानी तरकड़ी हजरत बाबे होरां दे कोल, हुण मैं वेखण डिया की कीता बाबे होरां ने, पहले इधर ना उन्होंने बर्फटे नहीं रखे, पहले इधर उन्होंने ना बर्फ़ी रख, लेकिन की कीता बर्फ़ी थले पहले उन्होंने ना खाकी कागज़ रखिया, ऐना की हजरत वो भी मोटा सी, ठीक है जी, खाकी कागज़ ना उन्होंने बर्फ़ी दे, क्योंकि तमाकू भी तुलिया सी होर भी शैवां, और बर्फ़ी नूं बड़ी छेती शै लग जाती किरक, ऐसे उन्हें की कीता हजरत वो थले कागज़, उन्हें हजरत जी तोलन लगे की हुंदा है, मसल मिसाल के तौर पर बर्फ़ी 1200 रुपये किलो, और नाल हजरत जिहड़ा कागज़ तोलन लगा है वो 10 रुपये किलो, लेकिन हुंदा की ये 10 रुपये किलो वाला 1200 रुपये किलो तो हला वजन नहीं होता कागज़ का कोई भी, लेकिन बाबे ने की कीता हजरत, वो जो इस पासे वट्टे रखन लगा ना, उन्हें हजरत जी बर्फ़ी के थले जिहड़ा कागज़ सी ना उन्होंने कवर करन लई ना कि बर्फ़ी च ना तुले, उन्हें की कीता, उन्हें वट्टियां थले भी कागज़ रखे हजरत उन्हें वट्टियां थले भी, मैं वेखदा सा पिया, मेरे को रिहा नहीं गया, मैं उठ के ते बाबे नूं जफा ला लिया, बाबे होरी डर गए, मैनूं कहंदे ने मौलवी जी की होया है, मैं बाबा जी जिहड़ा इन्ने साल किताबां च पढ़ते रहे हैं जक्खां दे सामने होया है, सिर्फ क्या था कि पुत्र उस बाबे के सीने में जंग आलूद दिल नहीं था, उस बाबे के सीने में काला दिल नहीं था, उस बाबे के दिल सीने में एक बीमार दिल नहीं था, जिंदा दिल था, अल्लाह से डरने वाला दिल था। अल्लाह की हुंदा कागज़, लेकिन उन्हें कागज़ बर्फ़ी च तुलन दिता, अल्लाह बर्फ़ी हजरत उन्हें मैनू कागज़ नाल ही दिती, लेकिन बर्फ़ी च कागज़ तुलन दिता, अल्लाह हजरत तो निक्का जिहा कागज़ सी, साड़ियाँ दुकानां ते पूरा पूरा डब्बा तुलन डे हजरत लेकिन कोई नहीं, और यही हमारी मार की वजह पुत्र, जिथे जिथे जिदा जिदा दाल लगता पे ना असी दाल आके बैठे दे हैं पुत्र, गल याद रखियो मेरे जवानों, कल नूं तुसी आके दुकानां ते बहना है, कल दे DC DPO तुसी पुत्र, असी मुसलमान हाँ, साडा दाण नहीं जे चलना है, साडा तकवे नाल चलना जे, साडा दाण नाल चलना कदी भी, साडा तकवे नाल चलना पुत्र, जिन्ना तकवा इख्तियार, जिन्ना तोल पूरा, जिन्नी शै 1 नंबर ओनी रब्बी मदद हजरत, जिन्नी 2 नंबरी पैसे शायद अं समझते हैं कि राती वाह ही लै गए 2 नंबरी कर, अल्लाह हजरत जी वध कोई नहीं जे खड़ते, खड़े ओने ही ने जिन्ने मालक ने मुकद्दर, सिर्फ तू ऐ कीता है कि ऐ पैसे तेनों किसी होर तरीके नाल सोहने करके भी आ जाने सन, तू गंदे तरीके नाल लैके गया है, इसलिए पुत्र एहदे अल ध्यान, इनू ठीक करिए, ये जो ठीक होएगा ना तो फिर पुत्र बर्फी च कागज़ ही नहीं इन्हें तुलन देना कोई, जो यह ठीक होएगा ना इन्हें बर्फी च कागज़ भी तुलन, क्योंकि हुण ठीक कोई नहीं है, इसलिए पूरा पूरा डब्बा ही तुलन डे हजरत
ڈبے کا وزن میں نے دیکھا ہے حضرت 40-40 گرام ڈبے کا وزن ہے, 60-60 80-80 گرام ڈبے کا وزن ہے, لیکن کیا ہے اس طرح نہیں جی چلنا ہے. چلنا ساڈا ایک نمبر نال, کیونکہ اسی مسلمان ہاں. جویں حضرت وہ فریج آندی ہے نا تے نال ایڈا کاغذ آندا ہے, وہ لکھیا ہوندا ہے اینج کرو گے تے ٹھیک چلنی ہے, تے اینج نہیں کرو گے تے. بیٹا ہمارے ساتھ بھی قرآن آیا ہے, ساڈے لئی کی آیا ہے قرآن دے مطابق چلو گے تو سب ٹھیک چلے گا, نہیں چلو گے تو پھر کچھ ٹھیک نہیں. اللہ سب پہ رحم کرے. ہیں پڑھو گے نا 5 ٹائم دی نماز, لیکن پتر گلوں لان والی نہیں پڑھنی, سونی کر کے پڑھنی. گلوں بھاجی نہیں لانی ہے, سونی کر کے پڑھنی. کرو گے نا اللہ دا ذکر سونا کر کے, گل اینج نہیں کرنا اللہ اللہ نہ نہ نہ. وہ پتر 10 واری آگ چھڑ بس, میں چل 10 تو شروع کر لے, لیکن سونا کر کے اللہ 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 اللہ. پتر جی ایک پیناڈول دی ٹکی کم کر دی ہے تے کی اللہ نہیں کم کرے گا. 10 تو شروع کر, لیکن پڑھی سونا کر کے, اینج والا نہیں پڑھنا الصلاۃ والسلام علیک یا سید, نہیں بلکہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کیونکہ پتر وقت جان دے, کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کو چھوڑ کے شیش مال چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آ بندہ, کوئی کر کے مقصد آل چلیا. یار فریدا یہ تے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, مکرامت رکھے. آپ سلام پڑھیں اور پھر جو ہے نا دعا کریں, کیونکہ پتر بڑا لمبا سفر ہے اور شدید لیٹ ہو گئے ہمیں. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. سلام پڑھو تے